اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پبلشر اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، حیدر جی آفیشیل کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم اور اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ 29 مارچ کا چاند دنیا میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ 2025 اقتدار کی لڑائی جو شروع ہوئی تھی 2024 میں، چاہے 23 کے اینڈ کر لیں یا مڈ کر لیں، پاکستان میں بھی اقتدار میں کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی، عمران خان صاحب کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے، وہ آگے اقتدار میں، کیا آئندہ بھی جیتیں گے؟ عمران خان مشکل میں ہے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو زیر کر کے آئیں گے؟ یہ بات ہے۔ 2024 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 8۔ وہ میں نے کہا تھا جنگی سال ہے، لڑائی جھگڑے کا سال ہے، جنگیں بھی دیکھیں، سب کچھ دیکھا۔ 2025 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو وہ 9 ہے۔ اب میں بڑی اہم باتیں کرنا ہوں، لیکن آپ اس کو کاٹیے گا نہیں جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ 2025 9 نمبر ہے، 9 نمبر مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے اینجل ہے، جو غیر مسلم اس کے لیے اینجل نہیں۔ میرے ملک پاکستان میں 9 نمبر تو ہر ایک کو فائدہ دے گا، اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بھی دے گا، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن 9 نمبر کسی کے لیے مخصوص بھی ہے، ایریز کے لیے بھی ہے اور اسکورپیو کے لیے بھی ہے۔ ایریز کا لکی ڈیجٹ بھی 9 ہے، اسکورپیو کو بھی 9 ہے۔ اب عمران احمد ہیں آئین کے لیے، کیونکہ ایریز کے جو ڈیجٹ ہیں الف عین لام اور یہ ہے، اس کا ڈیجٹ 9 ہے۔ اگر ہم اپنے سینا پتی کو دیکھتے ہیں، ان کا ڈیجٹ بھی 9 ہے، جو عاصم منیر صاحب ہے، آئین سے ہے عاصم منیر، عاصم کے بعد منیر لگا ہوا ہے، مین وہ مریخ اور سورج کے ہیں۔ ادھر عمران احمد جو ہیں وہ 2 مریخ کے مالک ہیں۔ یہ بھی میں ایک بات کروں گا آگے جا کے، بڑی اہم ہے، اس کو سننا ہے، ڈرنا نہیں ہے، سننا ہے۔ ڈر کے آگے موت ہے، اور ڈر سے نکل جاؤ تو حیات ہے۔ اب عاصم منیر جو ہیں آئین اور مین کے مالک ہیں، یہ مریخ اور سورج کے مالک ہیں۔ آئین کا نمبر کیا ہے؟ 9۔ مین کا نمبر کیا ہے؟ 1۔ 9 اور 1 کیا ہوئے؟ 10۔ 10 ہو گیا سورج، 1 نمبر۔ عمران احمد آئین اور الف، یہ 9 9 اور 18 ہوئے، 1 اور 8 پھر ہو گیا 9۔ 9 ڈیجٹ پھر میں نے اینجل کا بتایا ہوا ہے، دنیاوی حوالے سے یہ ایک بات کر دی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو موجودہ سیاست ہے، پہلے تو بتاؤں 2025 جو ہے نمبر 9 ہے، پوری دنیا کے لیے اینجل نمبر مسلمانوں کے لیے ہے۔ 9 نمبر مسلمانوں کے لیے عمران خان کو تقویت دیتا ہے۔ اب میں دوسری طرف جاتا ہوں، آپ تو اس گیم کے فوری مائنڈ بنا گئے کہ یہ تو عمران خان۔ اگر ہم دیکھیں، بات وہ بنتی نہیں ہے یہ کرنے کے لیے، لیکن میں اس چینج کرتا ہوں، میں آگے نکلتا ہوں، کیونکہ 9 نمبر اور 1 نمبر بڑی اہم ہستیوں کے ہیں، میں اس کو نہیں یہاں پہ جوڑوں گا، میں آگے کہیں بیان میں دے دوں گا۔ اچھا خیر، کہنے کا مطلب ہے مریخ اور سورج کا مقابلہ ہے، یہ دونوں ایک ہے، مریخ اور سورج دونوں ایک ہیں، دونوں آنکھ سے ہیں، اور یہ فرینڈ ہے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ شہباز شریف صاحب، نو ڈاؤٹ کہ آج کل میں بڑا ٹک ٹاک پہ دیکھتا رہتا ہوں، لوگ ان کے بڑے بڑے وہ کرتے ہیں جو بھی ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ 13 اپریل تک شہباز شریف صاحب ہوں، برادر ہیں ہمارے، میرے وہ برادر ہیں تو بیٹھے ہوئے، مریم نواز صاحبہ بہن ہے ہماری، محسن نقوی صاحب
13 اپریل تک یہ تینوں بڑی مشکل کے کھانے میں ہیں. یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں. 13 اپریل کو یہ کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ کراس کر جاتے ہیں 13 اپریل تک یہ مشکل کے کھانے میں ہیں. اگر یہ 13 اپریل کو کراس کرتے ہیں تو 18 مئی کو راہو کمبھ راشی میں جائے گا, جس کے نیگیٹو اثرات شروع ہوں گے راہو کمبھ راشی میں. ابھی راہو پائسیز میں ہے, پھر کمبھ میں آئے گا. کمبھ کے مالک نیم کے الفابیٹ کے مطابق شہباز شریف صاحب ہیں, ان کو راہو لگ جائے گا. مریم نواز صاحبہ ہماری بہن, جناب محسن نقوی صاحب ہمارے بھائی, ان کو کیتو لگ جائے گا. پھر یہ رگڑے میں آئیں گے اور اللہ پاک معاملات حل کریں, ان کی صحت بھی ٹھیک ہو, ان لوگوں کی سب کی جو بھی ہے. لیکن میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا. اور ایک نیگیٹو بات اور کرنے لگا ہوں. شنی سیٹرن 13 مئی کو الٹی ہونے جا رہی ہے ریٹروگریڈ, جو شہباز شریف صاحب ہمارے بھائی محترم, ابھی تو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم اتریں گے تو پھر ہمارے بھائی ہوں گے, ابھی تو وزیر اعظم ہیں, ان کے لیے اور جال بن جائے گا. اللہ نہ کرے ایسا. میں دیکھتا ہوا مجھے دیکھتی ہوئی نظر آ رہا مجھے. خیر, اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں 13 اپریل تک محسن نقوی صاحب, جناب شہباز شریف صاحب, جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ مجھے مشکل میں دکھائی دے رہی. یہ سیٹ بچا گئیں تو بچا گئیں, نہیں تو مئی کے بعد اڑ گئی. اگر میں تنقید کی طرف آؤں تو وہ اجازت تو نہیں دی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے تو صحت مند ہوتے ہیں, جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو بیمار ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے 13 کے بعد سارے بیمار ہو جائیں. اچھا, ایک بات میں اور اہم کرنا چاہوں گا کہ جو مارچ کا مہینہ ہے جس میں سورج گرہن ہے اور 29 کو ہے, اس 29 یہ جو مارچ کے مہینے میں 5 منڈے ہیں اور اپریل میں 5 مریخ جو ہیں جن کو منگل ہیں. اچھا, منڈے کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ ٹیوزڈے آتا ہے. منڈے چاند ہے, مریخ ٹھوکے گا منڈے کو, یہ کہہ رہا ہوں میں دنیا کو. اب میں ملک سے باہر نکل گیا. ہاں جی, تسی پھر کہتے ہیں تسی پیکا چے وڑ گئے ہو. ویسے پیکا نہیں, پیکا چے ہاں, پھیکا. اسی تے وہ اوائڈ کرنی چینی, تو پیکا مٹھا ہے تو پھیکا. یہ اس میں اپریل میں اور وہ الف عین لام اور یہ ہے. ایران الف عین لام اور یہ, یوکرین, امریکہ, افغانستان, یمن, لبنان, ان کی لڑائی دیکھیں گے. اور انڈیا, ہاں انڈیا, بشمول انڈیا اور افغانستان. اب ایک بڑی اہم بات آ گئی ہے جو آپ نے چھیڑی اور مجھے پوائنٹ مل گیا. بے شمار مجھے ٹیلی فون آئے امریکہ, کینیڈا وغیرہ سے, دنیا سے آئے, تو میرے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہے کہ خان صاحب کسی اسٹرالوجر وغیرہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے کہ یہ جو ہے KPK بھی ٹوٹ جائے گا جیسے بنگلہ دیش ٹوٹا. لیکن وہ آج ہمارا بھائی ہے اور سکا پر رہا ہے. یہ بھی میں ان انڈین کو اسٹرالوجر کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ تو اپنی کڑ نکالتے ہیں, او بتا رہا ہوں. اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی خان صاحب بلوچستان بھی ٹوٹے گا, وہ ہمارا بلتستان, کشمیر, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر نہیں, قبضے والا, آزاد ہے وہ ایک ریاست, اس کا وزیر اعظم بھی ہے, اس کا صدر بھی ہے, اس کی پارلیمنٹ بھی ہے. اچھا, وہ مقبوضہ میں نہیں ہے یہ چیزیں. ہماری طرح ہی کر دو, اگر تم ایکٹنگ کرتے ہو تو اسی طرح کر دو نا. بات یہ ہے, مجھے فون آیا خان صاحب کہ جی آپ کا KPK ٹوٹ رہا ہے, آپ کا بلتستان ٹوٹ رہا ہے, آپ کا کشمیر ٹوٹ رہا ہے, وہ ہمیں انڈیا میں آ رہا ہے, اور KPK بھی ٹوٹ رہا ہے بلوچستان. یہ آپ انڈین اسٹرالوجرس کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اور انڈیا کی خواہش ہو سکتی ہے, تعبیر نہیں ہے.
1947 سے خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تعبیر نہیں ہے، یہ خواہش ہے. چھوٹے چھوٹے، یہ تو ہماری 7 لاکھ کی آرمی کیا وہ کچھ چھولے پون رہی ہے؟ ٹھوک دے گی. اچھا گل سنو، کچھ چھولے پون رہی ہے. 7 لاکھ کسی وجہ سے رکھی ہے نا. ہمارے ارد گرد بارڈرز ہیں، ایران کا ہے، افغانستان کا ہے، چائنا کا ہے، انڈیا کا ہے. ایسی کوئی چھولے تو نہیں پون رہے. ہم نے اس لیے فوج رکھی ہے، اور دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہیں، اٹامک پاور ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں، اس کو جنگ کا نام نہیں دیا جا سکتا. بلوچستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہیں، کے پی کے میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہیں. اب انڈیا کو ہم روز ٹھوکتے ہیں. ہم انڈیا کے ساتھ ٹارگیٹڈ آپریشن اگر کر دیتے، ابھی نندن کو نہ چھوڑتے، ہم چائے شائے پلا کے بھیجتے ہیں. یہ ہم نے سب کہا ہے. نکالی بدماشی. اور آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ چائے پلا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ایک فوجی جوان آپ پہ بھاری ہوتا ہے، آپ کو چھتر ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، اور بعد میں لکھتے ہیں کہ کرنل شیر خان کوئی شک نہیں. ایک ببر شیر تھا، تمہارے جنرلز کہتے ہیں. لیکن ہم عزت سے جب تم معافی مانگتے، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھیں، دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھیں. ان کی ٹرائی فارغ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی چالیں ہیں، بنیے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کی خواب ہے، ان کی سوچ ہے، تعبیر نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی بھی میں پیشن گوئی کرنے لگا ہوں، آپ بیچ میں نہ آئیں. میرا ملک پاکستان کا خیبر پختونخوان بھی ادھر ہے، بلتستان بھی ادھر ہے، اور بلوچستان بھی ادھر ہے، کشمیر بھی ادھر ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں. اور ایک بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ آپ میں فسادات اس سورج گرہن کے حوالے سے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ سورج گرہن اس سال کا 2025 کا نمبر 9 ہے، اینجل نمبر ہے. یہ مسلمانوں کو تقویت دے گا. آپ کے ملک میں مجھے فساد نظر آ رہے ہیں. آپ اپنے ملک میں اپوزیشن کو سنبھالیں، اپنی چیزوں کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں توڑ آ جائے، کیونکہ آپ نے 2024 میں دیکھ لیا کہ بنگلہ دیش آپ کے ساتھ تھا، وہ اب آپ کے الگ ہے. کوئی شک. کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.